آئین پاکستان پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی. آئین پاکستان پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہوگی. آئین پاکستان اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب قرار دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو کل کائنات کے بلا شرکت غیر حاکم مطلق مانتا ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے، اور مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق جس طرح کے قرآن پاک و سنت میں اس کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں گے. یہ ہمارا آئین کہتا ہے، قرارداد مقاصد کہتا ہے، جو آئین کا حصہ ہے، آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 227. لیکن ہمارے ان قوانین کے اغراض و مقاصد کو واضح کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے عالمی ایجنڈے کی بنیاد پر ہم یہ قانون پاس کر رہے ہیں. اسی کا نام غلامی ہے. اب وہ دور ختم ہو گیا کہ دنیا کو آپ قانونی بنا لیں، لیکن ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کو غلام بنانے کے لیے عالمی سطح کے ادارے اور عالمی سطح کے معاہدات سیاسی حوالے سے، دفاعی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے وہ ہمیں اس طرح غلام بنا رہی ہیں کہ اگر اقوام متحدہ انسانی حقوق کنونشن، عالمی عدالت انصاف، عالمی اقتصادی ادارے وہ کوئی پالیسی بنائیں، قانون بنائیں، تو ہمارے جیسے ممالک میں ہمارے اپنے ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور ان کا قانون اور فیصلہ ہم پر لاگو ہوتا ہے. اسی کا نام غلامی ہے، جو کالونی کے ختم ہونے کے بعد برقرار رکھا گیا ہے عالمی سطح پر. اور پاکستان کے حکمران بڑی خوشی سے اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے.